وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 144 145، درس نمبر 699۔ آج کا موضوع کیا ہم متکبرین میں سے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار بھی دیکھوں۔ پروردگار نے کہا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ جب ان کا پروردگار پہاڑ پر نمودار ہوا تو تجلی انوار ربانی نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں۔ سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 144۔ قال یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ، ان اصطفیتک، میں نے تمہیں چن لیا ہے لوگوں پہ، علی الناس، لوگوں پہ، برسالاتی و بکلامی، اپنی رسالت اور اپنے ہم کلامی کے ساتھ۔ فخذ ما آتیتک، تو جو کچھ ہم نے تجھے عطا کیا ہے تو اس کو آپ لے لو، وکم من الشاکرین، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے لکھ دی ان کے لیے الواح، تختیوں میں ہر ایک چیز، جس میں نصیحت تھی اور تفصیل تھی ہر ایک چیز کی۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، تو آپ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کی بہتر باتوں پر عمل کریں، یعنی اچھے طریقے سے عمل کریں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کا ٹھکانہ دکھاؤں گا۔ سامعین کرام، دو آیت ہم نے پڑھی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ
جو گزشتہ سبق تھا اس میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے تمنا کی تھی دیدار کی، اور وہ تمام واقعات آپ نے پڑھ لی، اور یعنی موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی تسلی کے لیے پہاڑ پہ اپنی تجلی کیا، اور اس کے اثر سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور جب اٹھے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، مومن ہوں۔ آج کا جو سبق ہے، قال یا موسیٰ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا ہے لوگوں پر اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ساتھ، تو جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ لے لو مضبوطی سے، اور کن من الشاکرین، اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ پھر اگلی آیت میں الواح کا تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت ربانی ملی وہ الواح پہ سب تھی، یعنی تختیاں تھیں، اب جو بھی تھیں مٹیریل اس کا جو بھی تھا، بہرحال تختیاں تھیں۔ تو اس میں بحث میں نے آپ کو کہا ہے کہ جس چیز کی تفصیل نہ ہو تو اس کو آپ کو کھوج میں نہیں پڑنی چاہیے کہ کتنی تختیاں تھیں، پتھر کی تھی کہ کس چیز کی تھی۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ بس میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ جو مرکزی مضمون ہے اس کو لیں اور اسے یعنی اسی پر آپ غور کریں۔ تو الواح میں ہر چیز کی نصیحت تھی اور تفصیل تھی، ہر چیز کی۔ تھوڑی سی اس میں بات ہے سامنے کرام کہ کس چیز کی تفصیل تھی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے، دنیا میں اول تا آخر جو بھی انسان آئے گا اس کا مقصود ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے۔ اس کو اللہ کو منزل بنا کے، تھوڑا سا غور کیجئے میرے جملے پہ، اس کو اللہ کو منزل بنا کے زندگی اللہ کے لیے خاص کر کے اللہ کے راستے پر اللہ کی ہدایت کے مطابق اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق چلنا ہے اور زندگی گزارنی ہے۔ اب وہ ہدایت کیا ہے، زندگی کیسے گزارے گا، اس کی میں نے آپ کو تفصیل بیان بھی کر دی ہے، لیکن میں اس وقت مختصر بات کر رہا ہوں آپ کو۔ زندگی یعنی انسان کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے۔ اب اللہ کی مرضی تو اللہ تعالیٰ ہی اس نے ذمہ داری لے لی ہے، ان علینا للہدیٰ، اور ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی زندگی گزارنے کی ہدایت۔ اب ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کے بھجواتا ہے، کہیں صحیفے آ جاتے ہیں، کہیں قرآن وہ پوری کتاب آ جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توریت دی، کتاب دی، اور ان الواح میں کیا چیز، جس نصیحت، ایک تو نصیحت من کل شیء موعظہ، تو نصیحت آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا نصیحت کرتا ہے، یہی ہے کہ دنیا کو مقصود نہ بناؤ اور دنیا کی زندگی کا دھوکہ نہ کھاؤ، میری طرف رجوع کرو، توبہ کرو، میری طرف یعنی متوجہ ہو جاؤ اور زندگی اور موت میرے لیے خاص کر دو۔ یہی نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی، باقی تو تفصیلات ہیں لیکن مختصر ہی ہے۔ تفصیل کا مطلب یہ ہے کہ راہ ہدایت جو اللہ کا راستہ ہے اس کے بارے میں جو بھی تفصیلات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور ہر کتاب میں دی ہیں۔ تو بہرحال یہ بات ہے، فخذھا بقوۃ، آپ اس کو مضبوطی، یعنی اس پہ مضبوطی سے آپ خود بھی عمل پیرا ہو جاؤ، یہ میرا راستہ ہے الواح میں جو میں نے لکھ دیا ہے، تو اس پہ آپ خود بھی چلو۔ انک علی صراط مستقیم، یاسین والقرآن الحکیم۔ تو ہر پیغمبر جو ہدایت لاتا ہے پہلے خود اس پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ وَأَمُرْ قَوْمَكَ بِيَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اچھے طریقے سے اپنے قوم کو کہو اس کو قبول کر کے اس کے راستے پر چلیں، اور اگر تم نہیں چلنا چاہتے یا نہ چلے تو دارالفاسقین جو ہے وہ تم دیکھ لو، زمین میں پھرو دیکھ لو۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ دوسری آیت جو ہے، پہلے میں ترجمہ اس کا پڑھ دوں سامعین کرام۔ سأصرف عن آیاتی الذین، میں اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا ان لوگوں کو،
یتکبرون فی الارض، جو زمین میں تکبر کرتے ہیں بغیر الحق، نہ حق تکبر کرتے ہیں، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر وہ ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں، لا یؤمنوا بہا، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اپنی راہ نہیں بنائیں گے، یعنی اس پر نہیں چلیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الْغَیِّ، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس راستے پر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا، یہ اس لیے کہ انہوں نے میرے آیات کو جھٹلا دیا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس سے بے خبر رہے۔ اور وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا، اور جو لوگ جنہوں نے تکذیب کی میرے احکامات کی اور اللہ اور آخرت کی ملاقات کی کو جھٹلایا، حبطت اعمالہم، ان کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، ان کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر وہی جو یہ عمل کرتے رہے۔ بہت اہم آیت ہے اور ایک اصولی اس میں مضمون بیان ہو رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس میں قوم موسیٰ کا تذکرہ نہیں ہے، اگر ہو بھی پھر بھی ہم نے اس سے سبق لینا ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ یعنی ایک جامع اپنی پالیسی بیان فرما رہے ہیں۔ اور میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اس آیت میں کیا بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے میں اس کے مباحث آپ کو بیان کرتا ہوں کہ اس 2 آیات میں مباحث کیا ہیں، موضوعات کیا ہیں۔ جو لوگ اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اللہ ظاہر ہے کہ پھر وہ اللہ کے راستے پہ تو نہیں چلیں گے، اور وہ اپنا رخ ہدایت سے پھیرے رکھیں گے، اور یہ لوگ تکبر کرنے والے ہیں۔ یہ ایک بحث اس میں پہلے حصے میں یہی بحث ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا یُؤْمِنُوا بِهَا، اس میں یہ بات ہے کہ جو منکر حق ہے، اللہ کو زندگی اللہ کے لیے جو لوگ خاص کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، آخرت کی ملاقات کے منکر لوگ ہیں، تو ان کے سامنے اگر جو بھی نشانی پیش کی جائے، یعنی قرآن اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی ہدایت ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور رسول خود اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور صراط مستقیم جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ تمام دلائل جو زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ دلیل ہے اس بات پہ تھوڑی توجہ سامنے کا۔ زمین اور آسمان میں ہمارے ارد گرد جو بھی ہے، جو بھی مخلوقات ہیں، جو بھی موجودات ہیں، وہ اس بات پہ دلیل پیش کر رہی ہیں کہ ہمیں یہ کہہ رہی ہیں کہ اے انسان، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، تو تم ایسا کرو کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کے راستے پر چلو، اللہ کے حکم اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق۔ یہ تمام کائنات بزبان حال ہمیں یہ دعوت پیش کر رہی ہے، لیکن اب یہ ساری نشانیاں ہمارے سامنے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ نشانیاں دیکھیں، یہ ساری کائنات جو ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا نور ہے، ساری نشانیاں ہیں۔ زمین میں آپ ایک گٹھلی دبا دیں آم کی، چند سالوں میں اس سے ایک بہت بڑا پیڑ بن جائے گا اور وہ آم دینے لگے گا، اس میں آم اگنے لگیں گے اور نہایت رسیلے، نہایت میٹھے، اور آپ دیکھ لیں کہ لیکن وہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ پہلے تو پھول آتا ہے، پہلے تو گٹھلی جاتی ہے زمین میں، وہ یعنی زمین میں گھل جاتی ہے اور اس سے ایک پودا نکلتا ہے، اور جو زمین کو پھاڑ کے نکلتا ہے، اور چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، وہ آپ مسل سکتے ہیں اپنی، لیکن درخت کو تو آپ نہیں مسل سکتے۔ لیکن میں وہ مدارج بیان کروں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو اسی طرح تمام فصلیں آپ دیکھ لیں، مٹی سے یہ فصلیں پیدا ہو رہی ہیں جناب، یہ انگور، یہ انار، یہ امرود، یہ کیلے، یہ کھجور، یہ تربوز، یہ گرما، یہ سردا، اوہ ایک لمبی قطار ہے سامنے کے میوے کو۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کون سی ذات ہے جو زمین کو یہ حکم دے رہی ہے کہ اگاؤ اس سے،
میوے اگاؤ، سبزیاں اگاؤ، اجناس اگاؤ، دالیں اگاؤ وغیرہ وغیرہ۔ یہ کون ذات ہے؟ اب یہ میں مضمون تھوڑا مختصر کروں، یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے اور ہم سے مخاطب ہے کہ بھئی ہمیں دیکھو، یہ کائنات ہم سے کہہ رہی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، لہٰذا تم اپنی توجہ ہماری طرف نہ کرو، تم اپنی توجہ اللہ کی طرف، وَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ وَاسْتَغْفِرُوا۔ تو اب یہ تمام نشانیاں ہیں، اور چلیں آپ اور نشانیوں کو اگر نہ بھی ہیں، لیکن گھر میں ایک آدمی شادی کر لے اور حمل ٹھہر جائے تو 9 مہینے کے اندر وہ بچہ تیار ہوتا رہتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ کون تیار کرتا ہے؟ اس کی صورت گری کون کرتا ہے؟ اس کے اعضاء کون بناتا ہے؟ وہ کیسے نکلتا ہے؟ اس کے آنے سے پہلے اس کا کھانا تیار ہوتا ہے، خوراک اس کی تیار ہوتی ہے ماں کے سینے میں، یہ سب ہم دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ کیوں آتا ہے بچہ، پھر وہ بڑا ہو کے، جوان ہو کے، بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ یہ نشانی ہے اللہ کی۔ ہم اس بات پہ نہیں سوچتے، بس آپ بچوں کی خوشیاں مناتے رہتے ہیں، ہائے میرا بچہ ہے قربان، جی قربان، بچے کو چمٹائے رکھتے ہیں اور سوچتے نہیں آپ۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، بہرحال میں اس کے مباحث ابھی بیان کروں کہ اس آیت، ان 2 آیت کے مباحث، کہ آپ کو پھر اگر آپ نے حق سے انکار کر دیا اور پھر جو نشانی بھی آپ کو نظر آئے گی آپ اسے نہیں مانیں گے، آپ اس پر غور نہیں کریں گے، اور گمراہی کی کوئی بات ہو تو آپ اس کو مان لیں گے، اس راستے پر چل پڑیں گے۔ یہ اس لیے کہ آپ نے انکار حق کر دیا، اللہ کے مقصد تخلیق سے آپ نے انکار کر دیا اور آپ اللہ کی نشانیوں سے غافل رہے۔ پھر اب اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم نے مجھے اپنی منزل نہ بنایا، میرے راستے پر نہ چلے، میرے پیغمبر کے اسوہ حسنہ پر کو اپنے لیے نمونہ، رول ماڈل نہ بنایا، اور میری ملاقات کے لیے تم نے تیاری نہ کی اور اس سے انکار کر دیا، اس کو جھٹلایا، تو اب یہ خاص طور پہ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ دیکھیں بنی اسرائیل کا تذکرہ آ رہا ہے، وہ کون تھے؟ مسلمان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جو نیک اعمال کر رہے ہو وہ سارے میں ضائع کر دوں گا، حابطت اعمالہم، اور تم جو کچھ کر رہے ہو وہ تو دنیا کے لیے کر رہے ہو، اور یہ دنیا کے جو کام ہیں، چاہے اس میں نماز بھی کیوں نہ ہو، جو ریاکاری کی آپ اعمال کر رہے ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جو بھی ہے، تو اس کے بدلے میں تمہیں آگ ملے گی۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ یہ اس آیت کے مباحث ہیں، لیکن ہم ذرا تفصیل سے یہ پڑھتے ہیں۔ اور اب اس میں پہلا جو جملہ ہے جو آیت کا، سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِیَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ، میں اپنی نشانیوں سے پھیر دوں گا ان لوگوں کو جو زمین میں تکبر اختیار کرتے ہیں بغیر کسی ناحق، بغیر کسی وجہ کے، یعنی ناجائز تکبر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں تکبر کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ خالق کے حکم کو نہ مانیں، اپنا، ظاہر ہے کہ انسان اگر اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیتا ہے تو بالفعل یہ اپنے آپ کو بڑا تصور کرتا ہے، جیسے کہ شیطان نے انکار کر دیا اور اپنی عقل جنگائی، اس نے اللہ سے انکار نہیں کیا تھا، اللہ کے حکم ماننے سے انکار کیا تھا۔ اللہ کو تو وہ مانتا تھا، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں مانتے۔ وہ متکبر ہوا، اس نے تکبر کیا، ہم بھی تکبر میں مبتلا ہیں۔ اس نے ایک حکم سے انکار کیا، ہم ساری زندگی اللہ کے احکامات سے روگردانی کر کے گزار دیتے ہیں۔ او ہو یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ اب اس میں تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو اس میں کسی نہ مومن کا تذکرہ ہے، نہ کافر کا تذکرہ ہے، نہ مشرک کا ہے، نہ منافق کا ہے، بنی اسرائیل کا بھی نہیں ہے تذکرہ۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، تو آپ کا کیا خیال ہے؟
اس میں آج کا یہ مسلمان لوگ شامل نہیں ہیں. یہ تو بدترین تکبر کر رہے ہیں آج کے لوگ. اور میں آپ کی آسانی کے لیے جو کہتا ہوں نا کہ گھر میں جو بیٹھے ہوئے میاں ہیں اور اس کی بیوی ہے، ان کو بھی معلوم ہے کہ اللہ کے احکامات ہیں کیا، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ پورے میں یقین اور دعوے سے کہہ رہا ہوں. اور یہ گھر کی مثال میں آپ کو اس لیے دیتا ہوں کہ آپ بھی ایک گھر میں رہتے ہیں. آپ یا تو خاوند ہیں یا بیوی ہیں، یا چلیں ہو جائیں گے، یا ہو چکے ہیں یا ہو جائیں گے، لیکن یہ شریعت کے ہم پابند نہیں ہیں، اللہ کے احکامات کے ہم نہ پابند ہیں، نہ اپنے آپ کو پابند کرنا چاہتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص سامعین کرام آپ دیکھ لیں ایک خودرو گھاس کی طرح بڑا ہو رہا ہے. خودرو گھاس اگتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے، اور لیکن ہم تو خودرو نہیں، ہمیں تو اللہ نے بویا ہے. ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور ہم محور کائنات ہیں. سامعین کرام، ہم انسان جو ہے وہ محور کائنات ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. پھر اس کے اندر جو چیز ہے وہ تو ذات حق اس کے اندر موجود ہے. تو تکبر، زمین میں تکبر، دیکھیں کوئی چیز تکبر نہیں کر رہی. وہ ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. ہر چیز اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ یسبح للہ ما فی السماوات والارض. اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ایک انسان نے تکبر کی روش اختیار کر رکھی ہے. وہ انسان جس کے لیے کائنات پیدا کی، اس نے تکبر شروع کر دیا ہے اور وہ متکبر بن گیا ہے. ہم بڑے بن گئے ہیں زمین میں. ان فرعون علا فی الارض. فرعون زمین میں بڑا بن گیا تھا. فرعون کیا کہتا تھا؟ میں ہوں میرا حکم چلے گا. ہم کیا کہتے ہیں؟ میں ہوں میرا حکم چلے گا. وہ بیگم صاحبہ بھی یہی کہتی ہیں کہ میں، اور اس کا میاں بھی کہتا ہے یہ کہ میں ہم نے لگائی ہوئی ہے. اور دیکھیں میں تو آپ کو یہ، اگر آپ میرے مستقل سننے والے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ میں اس چیز کے خلاف ہوں. یہ توحید کی ضد ہے. یہ میں جو ہے نا، یہ توحید کی ضد ہے. توحید کیا ہے؟ لا الا اللہ، لا الا اللہ. توحید تو نفی ہے، ایک اللہ کا اس بات ہے. باطل کی نفی ہے توحید، اللہ کا اس بات ہے. الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ. اور ہماری دیکھیں ساری زندگی، یعنی ہم جو زندگی گزارے ہیں مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں ہر جگہ ہماری توحید، ہم اعلانیہ طور پہ توحید کے قائل ہیں. اعلانیہ طور پہ، ظاہری طور پہ اذان ہوتی ہے. ہم دیکھیں پاکستان میں رہ رہے، ایک اذان شروع ہوتی ہے، دن کے وقت تو ذرا پولوشن ہوتی ہے، ایک دو اذانیں نظر آتی ہیں، سنائی دیتی ہیں. لیکن جب صبح کا وقت ہو اور فجر کی وقت ہو گیا ہو تو ہر طرف سے آپ کو اذانیں سنائی دیں گے. جو دنیا کے لیے گئے ہوئے ہیں، دنیا کمانے کے لیے، آخرت کمانے کے لیے نہیں. باہر یہ لندن ہے اور یہ امریکہ ہے اور یہ ادھر ہے اور یہ ادھر ہے، یہ کینیڈا ہے اور یہ بیلجیم ہے. وہاں تو اذانوں کی آواز آپ کو سنائی نہیں دے گی الا ماشاء اللہ، الا یہ کہ آپ کا گھر ہی وہ ہو یا وہ لاؤڈ سپیکر پہ کرتے ہو. بہرحال تو تکبر کی میں بات کر رہا تھا. ہم لوگ متکبر ہیں. دیکھیں بیماری، جو مریض اگر اپنی بیماری کو نہ تسلیم کرے تو وہ علاج کی نہیں سوچے گا. بیمار اپنی بیماری کو اگر تسلیم نہ کرے اور پھر وہ پوشیدہ بیماری ہو جس کے ظاہری علامات ہوں لیکن اس کو نہیں نظر آ رہے ہو. بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے نا، ڈاکٹر کے پاس بعض اوقات مریض جاتا ہے، ڈاکٹر اس کے چہرے کو دیکھ کے بیماری کو پہچان لیتا ہے، لیکن وہ خود مریض نہیں پہچان سکتا. وہ تو ڈاکٹر ہے، وہ تو حکیم ہے، وہ چہرے سے دیکھ کے.
اسی طرح جو مومن ہے چلیں اس بات کو چھوڑ دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں تکبر ہم میں سے ہر شخص جو ہے متکبر ہے. ہم متکبرین ہیں. یتکبرون فی الارض بغیر الحق. اب یہ آیت کا پہلا حصہ 100% ہم پر فٹ آتا ہے سامنے کرام، پھر دوسرا بھی ہم پہ فٹ آتا ہے. یعنی تکبر نے شیطان کو خوار کر دیا. تکبر را عزازیل خوار کر دیا، اور پھر وہ ظاہر ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جتنی بھی عمر ہے شیطان کی، ٹھکانہ تو جہنم ہے. ہماری عمریں تو تھوڑی سی ہیں، 60-70 سال کیا عمر ہے. اب میں 64 کے پیٹھے میں ہوں اور انشاءاللہ اللہ کے پاس چلے جاؤں گا چند دنوں میں. تو یہ کیا عمر ہے؟ مجھے ابھی بھی، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، مجھے یاد ہے، مجھے اپنا بچپنا یاد ہے. چھوٹے چھوٹے ہم ہوتے تھے اور KG کی وہ کلاس یاد ہے، کلاس 4th یاد ہے، کلاس 5th یاد ہے، اور یہ سارے مطلب ادوار مجھے یاد ہیں. اور آج اور وہ یعنی ایک میں کہہ رہا ہوں کہ بس دن کا کچھ حصہ ہی گزرا ہوگا، ایک دن یا آدھا دن. جیسے صبح تھی اب شام ہے. تو یہ حقیقت میں ایسا ہی ہے سامعین کرام کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں بس یہ آج پہ مشتمل ہے. کل ہماری آخرت ہے، کل ملاقات کا دن ہے انشاءاللہ. لیکن اگر آپ نے اپنے آپ سے غافل رہے تو پھر آپ کے لیے بڑی مشکلات ہیں، آپ کے لیے پھر بہت مشکلات ہیں، اور پھر آپ مشکلات سے چھٹکارا نہیں پائیں گے. اچھا، اس میں اب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی طرف متوجہ نہیں ہیں، اپنے آپ سے اگر غافل ہیں، تو آپ کیوں کہ آپ تکبر میں مبتلا ہو گئے. کیوں کہ آپ نے دنیا کی زندگی کو اہمیت دے دی مقابلہ آخرت کے. کیونکہ آپ نے قرآن کو نظر انداز کر دیا. کیونکہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بھی نظر انداز کر دیا. کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو بھلا دیا، اور آپ اب اللہ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں. یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں، یہ ہم سب کے لیے، یعنی جو بھی امت مسلمہ ہے اس پر یہ بالکل فٹ آتا ہے. آج امت مسلمہ جو ہے اللہ کو بھلا کے اور آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو اہمیت دے کے یہ زندگی گزار رہی ہے. ہمارا مقصود، محبوب، مطلوب دنیا، بس دنیا اور دنیا. لم یرد الا الحیات الدنیا. بہت اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے سامنے کرام سے. وَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے، اور اب وہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی. اپنے مرض کو پہچانیے، اس کے علاج کی کوشش کیجیے. آج آپ زندہ ہیں، کل کا پتہ نہیں ہے. کل آپ یقیناً مرے ہوں گے اور قبر میں ہوں گے. آج دنیا ہے، کل آپ عالم آخرت، عالم برزخ میں چلے جائیں، عالم قبر میں چلے جائیں گے. اپنے آپ کو پہچانیے، اپنی منزل کو پہچانیے، ارادہ کر لیجیے. اہمیت دیں دنیا کے مقابلے میں آخرت کو. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا
سأریکم دار الفاسقین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ قال یا موسیٰ، کہا ہے موسیٰ، ان اصطفیتک، میں نے تمہیں چن لیا ہے لوگوں پہ، برسالاتی و بکلامی، اپنی رسالت اور اپنے ہم کلامی سے۔ فخذ ما آتیتک، پکڑ لو مضبوطی سے جو تمہیں دیا گیا ہے، وکم من الشاکرین، اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ وکتبنا لہ فی الالواح، اور لکھ دیا ہم نے ان کے لیے تختیوں میں، من کل شیء موعظۃ، ہر ایک چیز کی نصیحت، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل۔ فخذھا بقوۃ، تو لے لو اسے مضبوطی سے، وأمر قومک یأخذوا بأحسنھا، اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ اس کی بہتر باتوں پر عمل کریں، یعنی بہتر طریقے سے عمل کریں۔ سأریکم دار الفاسقین، ان قریب ہم تمہیں نافرمانوں کا ٹھکانہ دکھا دیں گے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ خدا نے فرمایا، موسیٰ، میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں سے ممتاز کیا ہے، تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اسے زور سے پکڑے رہو اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں کو جو اس میں مندرج ہیں اور بہت بہتر ہیں پکڑے رہیں۔ میں ان قریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔